اور گزشتہ رات دل خراش واقعہ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بذریعہ موبائل سکرین ہم نے دیکھا۔ داڑھی پگڑی والے لوگوں سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ مذاکرات کرنے چاہیے تھے۔ گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ گولی چلانا، بدامنی پھیلانا، یہ کسی ادارے کی طرف سے ہو تب بھی قابل مذمت ہے، یہ کسی گروہ کسی جماعت کی طرف سے ہو تب بھی قابل مذمت ہے۔ اور اس ملک میں داڑھی اور پگڑی والی جتنی جماعتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر ملک میں اثاثے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں قال اللہ اور قال رسول چٹائیوں پر پڑھانے والے، آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے والے، ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے چوکیدار، یہ پاکستان کے وفادار، بنیان مرصوص کے موقع پر اپنی افواج کی بارڈروں پہ ہمت بندھانے والے، ان کو کھانا پہنچانے والے، ان کو خون دینے والے، ان کے لیے ہر دم دعائیں کرنے والے، اندر یا باہر کوئی قوت اگر میرے ملک کو کمزور کرنا چاہے، لڑا کر، گولی چلا کر، کلمہ کے نام پر خواہ دو ملک ہو یا کلمہ کے نام پر ملک میں رہنے والی دو جماعتیں ہوں، سرکار کی طرف ہوں یا سویلین کی طرف ہوں، ہم نے درمیان میں سازش کرنے والوں کو معاف نہیں کرنا، ہم نے درمیان میں لڑانے والوں کو لمحہ بھر کے لیے بحیثیت قوم کے نہیں چھوڑنا، بحیثیت حکمران کے بھی نہیں چھوڑنا، لیکن ہمیں اپنے ملک کو، قوم کو، اپنے اداروں کو اس پوزیشن پر رکھنا ہے کہ قوم کا اعتماد ملک کے اداروں پر بحال رہے، متزلزل نہ ہو۔ اگر یہ اعتماد متزلزل ہوگا سوائے اس کے کہ دشمن خوش ہوگا اور تو کچھ نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ دشمن کو خوش نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں، خواہ وہ افغانستان کی قیادت ہو، صبر و تحمل کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، حکمت اور دانش کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ملک ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا باعث بنے، کمزور کرنے کا باعث نہ بنے، نہ میری زمین ان کے خلاف استعمال ہو، نہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو۔ اسی طرح ملک پاکستان کے اندر نہ تو کوئی سیاسی مذہبی قوت سرکار اور فورسز کے خلاف استعمال ہو، اور نہ ہی فورسز یہاں کے پرامن شہریوں کے خلاف استعمال ہو۔ ہر بات کا حل سب سے پہلے مسلمان اللہ سے مانگتا ہے، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کرے، بات چیت کرے، گفتگو کرے، اور ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ نرم، درگزر، عفو درگزر سے کام لیتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کا گلا دبا کے کبھی مارتی نہیں ہے، ماں اپنے بچوں کو کبھی اپنے سے دور نہیں پھینکتی۔ لہذا ہر ممکن ہمیں اپنے ملک کو، استحکام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور یہی استحکام پاکستان کا پیغام شہداء اسلام کانفرنس اسلام آباد میں 23 اکتوبر کو ملک کی قیادت ایک اسٹیج پر اکٹھا ہو کر ہمیں دے گی۔ انشاءاللہ 23 اکتوبر کو ہونے والی کانفرنس پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر کا، امن کا، عزت اور عافیت کا باعث ہوگی۔ آج کے جوان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قانون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے بھی کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یہاں نے شولوں کی دائیں پہنی ہیں، یہ جال پر سیادوں کے اب سجدے کرنے والے ہیں۔ ہمت تری طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنا۔